ناظرین، دعا جو کہ تمام ثبوت نوشرواں کو دکھا چکی ہوتی ہے اور نوشرواں کو سب صاف پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس سب کی قصوروار کشمالہ ہے، اور وہ اس کو سزا بھی دلوا چکا ہوتا ہے اور اس کے پیرنٹس کو بھی پتہ چل چکا ہوتا ہے، تو اب نوشرواں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا اور میں کشمالہ کی باتوں میں آ کر دعا کے ساتھ غلط کرتا رہا اور اسے میں اگنور کرتا رہا، اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس سب کی قصوروار دعا ہے اور کشمالہ نہیں ہے، اور نوشرواں جو کہ طلاق دینے جا رہا تھا دعا کو، تو اب وہ خود کو کوس رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا، تو وہ سوچتا ہے کہ اب وہ دعا سے معافی مانگے گا اور دعا کو واپس اپنے گھر لے آئے گا، تو اس کے لیے وہ دعا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے دعا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دعا جو کہ ناراض ہوتی ہے نوشرواں سے اور وہ کہتی ہے اب آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ نوشرواں کہتا ہے دعا دیکھو، میں جانتا ہوں ہمارے بیچ میں غلط فہمی تھی اور غلط فہمی کی وجہ جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور تم بھی یہ سب کچھ جانتی ہو کہ کشمالہ اس سب کے پیچھے تھی اور کشمالہ اور سرفراز یہ سب کچھ مل کر رہے تھے، انہوں نے میرے ذہن میں ایسے ایسے خیالات ڈال دیے کہ میں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو دعا کہتی ہے صحیح، تو کیا آپ اتنا ہی پیار کرتے تھے مجھ سے کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ میں غلط ہوں تو آپ یہ سب کچھ مان لیں گے؟ نوشرواں کہتا ہے دعا مجھے تم سے مل کر بات کرنی ہے، میں یہ سب کچھ فون پر نہیں کہہ سکتا۔ تو دعا کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے، آپ بتا دیں کہاں پہ آنا ہے۔ نوشرواں اسے لوکیشن بتاتا ہے اور وہ باہر ایک ہوٹل میں چلے جاتے ہیں۔ جب نوشرواں وہاں جاتا ہے تو دعا پہلے ہی موجود ہوتی ہے۔ نوشرواں دعا سے کہتا ہے دعا مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کشمالہ کر رہی ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ دعا یہ سب کچھ پہلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن وہ دل سے یہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ نوشرواں کی زندگی میں واپس آ جائے، اور یہ سب کچھ وہ اسی لیے ہی کر رہی تھی۔ تو وہ نوشرواں کو کہتی ہے صحیح، اب آپ کو یقین ہو گیا نا کہ یہ سب کچھ میں کس لیے کر رہی تھی، آپ یہ بھی جان گئے ہیں کہ میرا سرفراز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ سب کچھ میں کشمالہ کو بے نقاب کرنے کے لیے کر رہی تھی، اور میں ملنے بھی جاتی تھی سرفراز کے ساتھ، اور جب آپ نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا تو میں اسی لیے جاتی تھی تاکہ ان دونوں کو بے نقاب کر سکوں، اور آپ مجھ پر شک کر رہے تھے کہ میرا سرفراز کے ساتھ کوئی چکر ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نوشرواں ہاتھ جوڑ کر دعا سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے دعا مجھے معاف کر دو، اور اب تو ہمارا بچہ بھی آنے والا ہے، کیا تم پہلے کی طرح دوبارہ میری زندگی میں نہیں آ سکتی؟ دعا کہتی ہے ٹھیک ہے صحیح، اب آپ کو احساس ہو بھی گیا ہے کہ اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی اور یہ سب کچھ کشمالہ کر رہی تھی، تو میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں۔ وہیں پاس میں جعفر کھڑا ہوتا ہے، اور جعفر جو کہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے بھی دعا کے ساتھ غلط کیا تھا اور دعا کو بھی وہ قصوروار سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ دعا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بی بی جی آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو غلط سمجھ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ سرفراز کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور میں نے ہی صحیح کو آ کر بتایا تھا کہ آپ سرفراز کے ساتھ ملتی ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے، اور یہ سب کچھ آپ اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ آپ کشمالہ کو بے نقاب کرنا چاہتی تھی اور اس کا سچ سب کے سامنے لانا چاہتی تھی، اور اس سب کے لیے مجھے تنخواہ ملتی ہے اور صحیح نے یہ سب کام میرے اوپر سونپے ہوئے تھے، لیکن آپ نے یہ سب کچھ کر کے کمال کر دیا جو میں بھی نہیں کر سکا۔ دعا کہتی ہے کوئی بات نہیں جعفر، اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ کوئی بھی دیکھ کر یہی سب سمجھتا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن اب سب کے سامنے سچ آ گیا ہے نا، مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔